أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. हर किस्म की तारीफ, बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत को ज़िंदगी की कद्र व कीमत की तरफ तवज्जो दिलाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, जिंदगी को आबाद करने और बर्बाद करने में, कामयाबी और नाकामी में, उरूज और ज़वाल में वक्त का अहम रोल हुआ करता है। जो कौम वक्त की कद्र व कीमत करती है
اس قوم کی زمانہ قدر کرتا ہے۔ جو قوم وقت کا خون کرتی ہے، جو قوم وقت کا قتل کرتی ہے، جو قوم وقت کو ضائع اور برباد کرتی ہے، زمانہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر وقت اور زمانے کی قسم کھائی۔ کہیں فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، تو کہیں فرمایا والعصر، تو دوسرے مقام پہ فرمایا والفجر۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ان اوقات و زمانے کی اس لیے قسم کھائی تاکہ اس کے بندے وقت اور زمانے کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس قوم کو زمانہ یاد رکھتا ہے جو قوم زمانے کے لمحات کی قدر کرتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان میں کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ وہ ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا بنایا، اور یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان نشانیوں سے وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور شکر گزار بننا چاہیں۔ ایسے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اور شکر گزار بننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سسٹم میں زبردست نصیحت اور عبرت کا سامان اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقت کے سلسلے میں کس قدر وہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم صحابہ کو دیکھو گے کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور روزی کو تلاش کرتے ہوئے۔ صحابہ کا یہ مقام تھا، کبھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوقات کو صرف کر رہے ہیں، کبھی اللہ کے بندوں کے کام آنے کے لیے زندگی کے لمحات کو کھپا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اپنے کلام الہی میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے اس قول سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقت کے سلسلے میں کس قدر حریص تھے، ان کے اندر کیا حرص تھی اور کیا جذبہ تھا کہ لمحات زندگی کو اللہ کی مرضی پہ گزاریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمسہ نقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس دن پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، کسی شے پہ مجھے افسوس نہیں ہوتا، کسی چیز پہ مجھے افسوس نہیں ہوتا، کسی چیز پہ مجھے ندامت نہیں ہوتی۔ اس دن پہ مجھے ندامت ہوتی ہے، اس دن پہ مجھے افسوس ہوتا ہے جس دن کا سورج تو غروب ہو گیا، جس دن کا سورج تو غروب ہو گیا، اور سورج غروب ہونے کے نتیجے میں میری زندگی کی مدت تو کم ہو گئی لیکن میرے عمل میں کچھ اضافہ نہ ہو پایا، میری زندگی میں کچھ بہتری نہ ہو پائی، تو اس دن پہ مجھے بڑا افسوس ہے۔ کتنے ایسے دن ہماری زندگی میں گزر جاتے ہیں دوستو، کتنے ایسے لمحات، کتنے ایسے ہفتے اور کتنے ایسے مہینے ہماری زندگی میں گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ پلٹ کے دیکھیں، اپنے ماضی کا جائزہ لیں، اپنے ماضی کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا ماضی سیاہ کاریوں سے عبارت تھا، آپ کا ماضی نافرمانیوں سے عبارت تھا، آپ کا ماضی حقوق کی تلفی سے عبارت تھا، آپ کا ماضی نمازوں کو ضائع کرنے سے عبارت تھا۔ اسی لیے ہمارا پریزنٹ بھی بدلا ہوا ہے اور فیوچر بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ یہ وقت کی ناقدری کرنے کا نتیجہ ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک طرف صحابہ کا حال ہم نے معلوم کیا، صحابہ اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ کیسے تھا۔ حسن بصری
بصری رحمت اللہ علیہ جو زبردست عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو پایا اپنے زمانے میں، حالانکہ یہ سیکنڈ سینچوری کی شروعات میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ وفات پاتے ہیں، تو پہلی صدی کے پہلے زمانے کے لوگوں کو آپ نے کیسے پایا؟ کہا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے میں نے چند ایسے لوگوں کو پایا اپنے زمانے میں جو اپنے اوقات کے مسئلے کو لے کر جیسے تم درہم و دینار، مال و زر اور دولت کے سلسلے میں تمہارے اندر جو حرص ہے، تمہارے اندر جو شدت ہے، تو اسی طرح میں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو پایا کہ وقت کے مسئلے کو لے کر ان کے اندر ایک عجیب و غریب ایک جذبہ، ایک عجیب و غریب حرص میں نے اپنے جو اسلاف کی اپنے جو زمانے کے لوگوں میں نے پایا. یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. یاد رکھیں دوستو کہ وقت کو اگر ہم ضائع کر رہے ہیں، وقت کو اگر ہم برباد کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے نظر انداز کر سکیں. اس کا نقصان صرف آپ کی زندگی سے جڑا نہیں رہتا ہے، بلکہ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، بلکہ آپ کی نسل بھی اس وقت کو ضائع کرنے سے اس کا خمیازہ بھگتتی ہے اور اس کا نقصان اٹھاتی ہے. تو اسی لیے ہمیں وقت پہ توجہ دینی چاہیے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں وقت کی لاپرواہی اور وقت کو ضائع کرنا کس قدر شدید اور سنگین ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعت الوقت اشد من الموت، اضاعت الوقت اشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطع عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت کو ضائع کرنا، وقت کو برباد کرنا یہ موت سے زیادہ کٹھن ہے، یہ موت سے زیادہ سنگین ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر موت آتی ہے تو صرف آپ دنیا اور اہل دنیا سے جدا ہوتے ہیں، صرف آپ دنیا اور اہل دنیا اور آپ کی جائیداد، آپ کی تجارت سے آپ جدا ہوتے ہیں. یہ موت آپ کو دنیا اور اہل دنیا سے جدا کرتی ہے. لیکن وقت کی بربادی، وقت کی بربادی یہ آپ کو اللہ تعالی کی ذات سے دور کر دیتی ہے اور اللہ کی ذات سے کوسوں دور یہ وقت کی بربادی کر دیتی ہے. یہ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. تو لہذا دوستو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو لمبی عمر عطا فرماتے ہیں. ہماری دعا ہے ایسے بزرگ احباب کا سایہ تا دیر ہمارے معاشرے میں باقی رکھے، تا دیر ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان و عمل کے ساتھ اللہ ان کا سایہ ہم پر باقی رکھے. لمبی عمر پانا کمال کی بات نہیں، لمبی عمر کو وقت کا اہتمام کرتے ہوئے، نیک اعمال میں گزارتے ہوئے لمبی عمر ملتی ہے، یہ کامیابی کی بات ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے توبا لمن طال عمرہ وحسن عملہ. اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل بھی بہت اچھا ہے. عمر تو لمبی مل رہی ہے آپ کو، لیکن آپ کا حسن عمل آپ کی زندگی میں نظر نہ آئے، یہ لمبی عمر ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل بھی بہت اچھا ہے. تو اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے، حسن عمل کی توفیق کا مطالبہ اللہ سے ہمیں کرنا چاہیے دوستو. کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس یہ زندگی کے لمحات تو عطا کیے ہیں، وقت کی شکل میں ایک بیش بہا قیمت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا کیا ہے، لیکن بہت کم بندے اس کو صحیح کاموں میں صرف کرتے ہیں، بہت کم بندے اس کو صحیح کاموں میں صرف کرتے ہیں. عموماً ہمارا المیہ یہ ہے جب ہم فارغ اوقات پاتے ہیں ان فارغ اوقات کو نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں گزار دیتے ہیں. اسی کو لسان نبوت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کو پا کر دھوکے میں مبتلا ہیں، ان دو نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کر رہے. یہ دو نعمتیں کیا ہیں جن کے سلسلے میں بہت سارے لوگ مغفل ہیں، غافل ہیں،
دھوکے میں مبتلا ہیں. ایک نعمت ہے صحت و تندرستی. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر سکیں. لیکن صحت و تندرستی کا زمانہ ختم ہوا, بیماری کا مرحلہ شروع ہوا, اس وقت انسان افسوس کرتا ہے کاش میں اللہ کے لیے صحیح معنی میں سجدے کیا ہوتا, اللہ کو منایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ صحت و تندرستی کی قدر کیا کرو دوستو. اور آگے کہا والفراغ, اگر آپ کو خالی وقت ملتا ہے, فارغ وقت ملتا ہے, تو اس فارغ وقت میں جہاں تک ہو سکے صحیح کاموں میں اسے صرف کیجئے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی آپ فارغ وقت آپ نے پایا, پہلے بہت اچھے تھے, آپ مصروف ہیں, آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں, مساجد سے آپ کا تعلق ہے کیونکہ آپ مصروف اور بزی ہیں. جب آپ فارغ ہو گئے, چھٹی مل گئی, تو سمجھ لیا کہ عبادات سے چھٹی مل گئی. چھٹی مل گئی, سمجھ لیا کہ آپ کے نافرمانیاں اور سیاہکاریوں میں آگے بڑھنے کے لیے چھٹی ملی ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے نوجوان طبقہ خاص کر فارغ اوقات کو غلط کاموں میں صرف کر رہا ہے. فارغ اوقات کے سلسلے میں ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے دوستو. اس وقت کی قدر و قیمت کے سلسلے میں مختصر 4 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, ان 4 باتوں پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں ان 4 باتوں پر اگر کچھ اہتمام نظر آ رہا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری زندگی صحیح ڈگر پہ چل رہی ہے, صحیح رخ پہ ہم اپنی زندگی کو لے جا رہے ہیں, اور آپ کا وقت صحیح معنی میں صحیح کاموں میں صرف ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے, اپنے وقت کو نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے آباد کیا کیجئے دوستو. اپنے وقت کو فرائض کی پابندی کے ذریعے آباد کیا کیجئے. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا حصہ نماز کو دیتے ہی نہیں. بہت ساری بھلائیوں میں آپ مصروف ہیں, آپ کا بڑا نام ہے اور آپ کی بڑی پہچان ہے سوسائٹی میں, لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ؟ وقت کو آپ ماشاءاللہ صحیح کاموں میں بظاہر صرف کر رہے ہیں, لیکن اگر 5 وقتہ نمازوں کے سلسلے میں اگر آپ مغفل اور کوتاہ ہیں تو سمجھ لینا آپ نے صحیح معنی میں وقت کی قدر نہ کی. وہ بندہ وقت کی قدر کرتا ہے جو شب و روز میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازوں پہ توجہ دیتا ہے. بے موسم کے بھی وہ توجہ دیتا ہے, موسم میں اور زیادہ جذبے میں اضافہ ہوتا ہے, اور بے موسم کے بھی وہ بندہ اللہ کی عبادت کو بجا لاتا ہے. تو لہٰذا دوستو وقت کو آباد کیا کیجئے. فرائض کی پابندی کے ذریعے, نمازوں کا اہتمام کرنے کے ذریعے, واجبات کی ادائیگی کے ذریعے اپنے اوقات کو آباد کیا کیجئے. اور دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن ایک ایسی عبادت ہے جسے ہم نے موسم کے ساتھ خاص کر دیا, جسے ہم نے موسم کے ساتھ خاص کر دیا. یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے دوستو. یہ جزء لا ينفک بن جائے, یہ زندگی کا ایسا حصہ بن جائے جو کبھی زندگی سے ختم نہ ہو پائے. تلاوت قرآن ہمارے دن کی شروعات نماز سے اور تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں, بلکہ کتنے ایسے مسلم گھرانے ہیں جہاں مہینے گزر جاتے ہیں ایک بندہ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. اس معاملے میں میں عورتوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا, آپ اپنے گھر میں فارغ اوقات کو پاتی ہیں تو آپ کو چاہیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پر بھی توجہ دینی چاہیے. اللہ کی بندی ہو, اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں بدلاؤ آئے, آپ کے گھر والوں میں اگر آپ بدلاؤ چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں, خواتین کو خصوصاً نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور تلاوت قرآن کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. میں یہ معاملہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے تلاوت قرآن کے سلسلے میں ہمارا بڑا ظالمانہ رویہ ہے دوستو. کس بزم میں میرا ذکر نہیں اور کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ قرآن کی فریاد ہے جو گھر گھر سے آج یہ آواز نکل رہی ہے دوستو. تو ہمیں توجہ دینی چاہیے, جہاں آپ اپنے اوقات کو آباد کر رہے ہیں خدمت خلق کے ذریعے, لوگوں کے کام آنے کے ذریعے, تجارت و کاروبار کے ذریعے, اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے, اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی دے, اللہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی آگے بڑھائے. لیکن یاد رکھنا کہ تلاوت قرآن کے سلسلے میں کبھی غفلت نہ برتنا. ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جس میں ہم نے قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھا ہو. آپ رات میں سوتے ہوئے بے چین نظر آ رہے ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو, آپ پریشان ہیں کیوں نیند نہیں آ رہی ہے, آپ کو سبب اور ریزن معلوم ہونا
چاہیے آج میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی، آج میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی۔ اس قرآن کی تلاوت نہ کرنے نے آپ کو نیند سے جو ہے بے چین کر کے رکھ دیا۔ اٹھے آپ اور قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کو میٹھی نیند آئی۔ ایسا ہمارا کردار ہونا چاہیے دوستو، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو، یہ ہماری زندگی میں نہ ہو۔ اور اسی طرح تیسری بات جس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وقت کو آباد کرنے اور وقت کے اہتمام کے سلسلے میں، کہ حاصل کچھ نہ کچھ حاصل کرنے اور لوگوں کو دینے کی کوشش کیا کریں دوستو۔ میری مراد آپ سمجھتے ہیں آج تعلیم کے میدان میں ہمارا کیا حال ہے، تعلیم کے میدان میں آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، ہر ایک اس سے واقف ہے، ہر ایک اسے اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آج ہمارے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو بظاہر اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان کے اندر وہ جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمارے اپنے اسلاف کے اندر نظر آ رہا تھا؟ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میں خاص کر نوجوان طبقے سے اپیل کرتا ہوں کہ علم پر توجہ دیں۔ تعلیم کا جو سنہرا موقع اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ایک قوم سے ہماری قوم آگے رہنی چاہیے دوستو۔ ہماری قوم مثالی ہو تعلیم کے میدان میں، تبھی آگے چل کر دعوت کے میدان میں یہ تعلیم میں آگے رہنا ایک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس قوم کا نام ہوتا ہے جس قوم کا تعلیم میں کچھ کام ہو اور کچھ کردار ہو۔ آج بتائیے کہ آج ہمارے اپنے نوجوان، آپ ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، لائبریریز میں ہمارے جو ایک کتابوں کی بھرمار ہے جن میں اسلاف کی خدمات ہیں، بنیادی طور پر ایک ہی فرق نظر آتا ہے دوستو، ہمارا ماضی بڑا ہی روشن اور تابناک نظر آتا ہے، اور حال جو تاریخ ہمیں نظر آتا ہے اس کا واحد سبب یہی ہے ہم وقت کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے اسلاف کی زندگی پڑھ کر دیکھیں آپ، اسلاف نے وقت کی قدر کی، آج زمانہ ان کی قدر کر رہا ہے۔ ہم نے ان اسلاف کو نہیں دیکھا، ان کے کارناموں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم پڑھ رہے ہیں اور ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب بھی ان کا نام آتا ہے رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی ان پہ رحمت ہو، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ یہاں کچھ کر کے ہمیں جانا چاہیے دوستو، خاص کر یہ امتحان کا موسم ہے، خاص کر یہ امتحان کا موسم ہے۔ میں نوجوان طبقے سے اپیل کرتا ہوں، طلبہ اور طالبات سے اپیل کرتا ہوں کہ خوب محنت کیجئے، دن رات محنت کیجئے آپ، اور اس میدان میں جو سبجیکٹ آپ کے لیے مشکل ہے ماہرین سے آپ رجوع کیجئے، اور اس سبجیکٹ کا جو ہے جو مشکل جو آپ پر نظر آ رہا ہے اس کا سلوشن آپ تلاش کیجئے اور اپنے اندر کمال پیدا کیجئے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل ہمارا روشن ہو، تابناک ہو، ہم اپنے پریزنٹ کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ماضی میں جو ہمارے اسلاف نے خدمات انجام دی تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کو بہتر بنانا چاہیے، تبھی ہم اس جو ہے دنیا میں اس قابل بنیں گے، ہم کچھ دینے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں، لوگ انہی لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اسی قوم کی قدر کرتے ہیں جو قوم دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم صرف لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں، ہمارے پاس وہ قابلیت نہیں کہ ہم لوگوں کو نواز سکیں اور لوگوں کو کچھ دے سکیں۔ اور جب کوئی قوم دینے کے قابل نہیں ہوتی ہے اور صرف لینے کے قابل ہوتی ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو۔ تو اس لیے علم پر توجہ دیں، اور معاشرے کے جو بزرگ احباب سرپرست اور والدین ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوان طبقے کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، انہیں ابھاریں، انہیں موٹیویٹ کریں، انہیں کبھی پس ہمت نہ کریں، علم کے میدان میں آگے آنے کے لیے ان کے لیے مواقع فراہم کریں، تبھی ہم اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں۔ ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان طبقے کا کیا المیہ ہے، کبھی سڑکوں پر دوستوں کے ساتھ بیکار کے کاموں میں مصروف
مصروف ہوتے ہوئے بیکار کی گفتگو میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور کبھی کرسمس کے جشن اور تہوار میں شریک ہوتے ہوئے اور کبھی نیو ایئر کی خوشیاں مناتے ہوئے آج ہمارا یہ نوجوان طبقہ نظر آتا ہے۔ دراصل یہ تعلیم میں خلل کا نتیجہ ہے۔ اس نوجوان طبقے نے لسان نبوت کے اس فرمان کو بھلا دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس قوم کا تعلق بھی اسی قوم سے ہوا کرتا ہے۔ اس لسان نبوت کی وعید کو ہمارے نوجوان طبقے نے بھلا دیا، تو لوٹ آنا ہے، ہمیں وقت کی قدر و قیمت کو جاننا ہے دوستو۔ اور آخر بات یہ ہے، وقت کو آباد کرنے کے سلسلے میں یاد رکھیں اپنے رشتہ دار کو نہ بھولا کریں دوستو۔ اپنی زندگی کا ایک وقت اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کھپائیے، اپنے دوست و احباب کے جذبات کو سمجھنے کے لیے بھی کھپائیے۔ میری مراد یہ نہیں دوست و احباب سے مراد آپ گپ شپ کرتے رہیں، اوقات کو ضائع کرتے رہیں، دیر رات تک جاگتے رہیں، فلم بینی میں آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں، اللہ کی قسم یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بہت سارے رشتہ دار بلکہ گھر کے افراد ہمارے اپنے اوقات کے لیے ترستے ہیں دوستو۔ اپنے گھر والوں کے جذبات کو سمجھا کریں۔ آج اس قدر ہم مشغول ہو چکے ہیں، سوشل میڈیا نے ہمارے اوقات کو اس قدر جکڑ کے رکھ دیا ہے، ہم بہتوں کے لیے وقت دیتے ہیں لیکن اپنوں کے لیے ہم وقت نہیں دیتے دوستو۔ وقت کو آباد کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت بتائیے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتائیے، بھائی بہنوں کے ساتھ وقت بتائیے، گھر کے رشتہ داروں کے ساتھ وقت بتائیے۔ آپ کے وہ رشتہ دار برسوں سے ان سے ملاقات نہ ہو پائی، چلیے ان سے کچھ ملاقات کرتے ہیں، اللہ نے سہولیات فراہم کی ہے، ان سے کچھ وقت موبائل کے ذریعے سے صحیح آپ ان سے اپنے روابط کو بڑھائیے۔ یہ دعوت و اصلاح کے میدان میں بہت مؤثر ہے دوستو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی ترستی ہے کہ شوہر اس کے لیے کچھ وقت جو کھپا سکے۔ صبح سے شام تک بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے، باہر کی دنیا میں اس شوہر کا بڑا نام ہے، لیکن گھر آتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر برستے ہیں اور ان کے جذبات کو سمجھتے نہیں، انہیں پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے شوہروں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھ لینا آپ کی زندگی کا حصہ صرف باہر کے افراد نہیں، آپ کے گھر کے افراد بھی ہیں، اس کو آپ جو ہے کہیں نہیں بھولنا چاہیے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو زندگی کے لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کے ذریعے وقت کو آباد کرنے کا حوصلہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، تلاوت قرآن کے ذریعے، علم حاصل کرنے کے ذریعے اور لوگوں کو کچھ دینے کے ذریعے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی توفیق دے کہ وقت کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں اور وقت کو آباد کرنے والے ہم بن جائیں۔ اے پروردگار ہمارے اوقات میں تو برکت عطا فرما، ہمارے علم میں تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلم نوجوان طبقے کی حفاظت فرما، مسلم نوجوان لڑکیوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہماری عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی تو حفاظت فرما، شاعر دین کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بلا وبا، ہر قسم کی پریشانی اور بیماری، ہر قسم کے رنج و علم سے پوری امت مسلمہ کی خصوصاً اس مجلس میں موجود ہر ایک کی اللہ تبارک اے اللہ تو حفاظت فرما، جب تک تو ہمیں اس دنیا میں باقی رکھ، تیرے دین پر باقی رکھ اور تیرے لمحات اور اوقات کی قدر کرنے والے بندوں میں اے اللہ تو ہم سب کو شامل فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون